میں فوج کے موقف کو اور عام لوگوں کے موقف کو الگ نہیں سمجھتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہ الگ الگ دکھائی دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے اور یہ لوگ بھی میرے ہیں، اور میں بھی فوج کا ہوں اور لوگوں کا بھی ہوں، تو ہم سب کے درمیان یہی تعلق ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو لہٰذا اگر فوج کے اندر یہ خیال ہے کہ 9 مئی کی ذمہ داری متعین انداز میں کہیں پہ ڈالی جاتی ہے، تو اس کو اس طرح یعنی سامنے آنا چاہیے کہ جس پہ کوئی عدالت کی چیز ہو، ٹھیک ہے، کوئی تفتیش ایسی ہو، کوئی تحقیق ایسی ہو جس میں سارا کچھ ہمیں سب کے سامنے آ جائے، کیونکہ معاملہ سیاسی بھی ہے نا، اس لیے اس میں یہ ضروری بات ہے۔ بصورت دیگر تو ہماری فوج جو کہتی ہے ہم مانتے ہیں نا، لیکن جب سیاست میں آئے گی بات تو پھر اور ایک سیاسی جماعت کے بارے میں ہوگی اور جو حکمران جماعت رہی ہوگی، سب سے بڑی جماعت ہوگی، تو پھر یہاں پہ چیزیں نزاکت اختیار کر جاتی ہیں، تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر ایسی ثبوت اور شواہد سامنے آئیں جس کی بنیاد پہ واقعی یہ طے ہو کہ جناب عمران خان صاحب نے فلاں کو کہا، فلاں نے فلاں کو کہا، اور پھر فلاں چلا گیا، ایک سلسلہ واقعات اور سلسلہ توجیحات اگر سامنے آ جائے تو اس میں تو سب پھر تو معافی مانگنی چاہیے، کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ اچھا، مجھے کچھ شکوہ بھی نظر آیا خان صاحب کی آج جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، جو رپورٹ ہوئی ہے۔ مشرف نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے کیسز دکھائے، ان کو NRO 2 دیا گیا۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کیے گئے۔ اس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں؟ اچھا دیکھیے، وہ تو اپنی، میرا خیال ہے یہ شکوہ نہیں ہے، یہ ایک صورتحال کا اظہار ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہے اس میں اب کسی کو کوئی شک ہے؟ کیا پاکستان میں عدت کے مسائل اسی طرح طے ہوتے ہیں اور عدت کے مسائل پہ لوگوں کو سزا دی جاتی ہے جس طرح عمران خان کو یا ان کی زوجہ محترمہ کو دی گئی؟ کیا پاکستان کے اندر پہلے توشہ خانہ کے مقدمات میں اس طرح سزا ہوئی؟ کیا وہ قانون جو سیکرٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، وہ جس شخص کے آفس کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا ہے اسی کے ذریعے اسی شخص کو سزا دے دی جائیے، کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا؟ تو دیکھیے، عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک، امتیازی سلوک تو ہوا ہے، اس میں اب کون سی شک کی بات رہ گئی ہے؟ جو ان کے مقدمے چلے وہ بھی جیل میں ہیں، یعنی اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ اڈیالہ جیل سے نکال کے انہیں پنڈی کی کسی کورٹ میں پیش کیا جا سکے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ان کی کئی ضمانتیں اس لیے منسوخ ہوگی کہ ملزم حاضر نہیں ہو پا رہا، اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تو اب پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے نا، تو لہٰذا اس میں تو یہ تو صورت واقعہ بن چکی ہے، اس میں آپ کوئی شکوہ کہہ لیں، کوئی شکوہ نہ کہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں اتنی شدت اور شدید رائے اختیار کر لی گئی ہے کہ اب آپ اس کو انڈو ہی نہیں کر رہے۔ ادھر سے پوچھے تو شکایت، ادھر سے پوچھے تو غصہ، مطلب کیا ہے؟ ملک ہمارا ہے، لوگ ہمارے ہیں، تو شکوہ نہیں، یہ مسئلہ یہ ہے کہ جس کو غصہ ہے، جس کو شکایت ہے، وہ بھی تو سمجھے یہ ملک ان کا ہے، ان کے سامنے وہ صرف آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں گے، انہیں ہماری طرف ہمارے حالات پہ نظر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، بھائی غصہ ہے تو تھوک جائے، شکایت ہے تو معاف کریں۔ اچھا حبیب صاحب، ایک اور بھی بات انہوں نے کہی کہ بنگلہ دیش کے حالات کے بعد ملک میں بھی کچھ برا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ دیکھیے، اس وقت پاکستان کے اندر ہر شخص کو یہی ڈر ہے۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن کی کیمپین چل رہی تھی نا، اس میں بہت ساری ایسی ویڈیوز آئی تھیں جس میں مسلم لیگ نون کے جو جلسے تھے، تو اس میں جو کینڈیڈیٹ تھے کئیوں نے اپنے سپورٹرز کو کہا کہ آپ تو میرے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں پر بھی نظر رکھنا۔ یاد ہے آپ کو؟ دیکھیے، بنگلہ دیش میں جو اس وقت انقلابی کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ نوجوانوں کی پیدا کرتا ہے۔ ورڈزورتھ نے کہا تھا کہ چائلڈ از دی فادر آف مین، چائلڈ از دی فادر آف دا مین، کہ جو بچے ہیں وہی باپ ہوتے ہیں انسان کے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بھی بچے بہت، اور بچے ہمارے جو جنریشن زی ہے وہ اس میں سرگرمی بھی ہے، اس میں تموج بھی ہے، کچھ کر دکھانے کا جذبہ بھی ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں کوئی بھی سین آدمی یہ اسی خطرے کا اظہار کرے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے بنگلہ دیش کی صورتحال کے بارے میں۔